نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ تیری عظمت ہے مثل حرم امی جان، تیری عظمت ہے مثل حرم امی جان، مشک و عنبر کی نازک پری عائشہ، مشک و عنبر کی نازک پری عائشہ، آسمان جھک گیا زمین تھم گئی، آسمان جھک گیا زمین تھم گئی، رب نے تیری گواہی جو دی عائشہ، رب نے تیری گواہی جو دی عائشہ، بدر کامل کی چاندنی ہے عائشہ، بدر کامل کی چاندنی ہے عائشہ سلام اللہ علیہا۔ سامعین مکرم، آج 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ 17 رمضان المبارک حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے۔ سامعین مکرم، رب تعالیٰ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا پر بہتان باندھا گیا تو رب تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن کریم کے اندر 10 آیات نازل فرما دی۔ سامعین مکرم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح بھی رب تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عائشہ، نکاح سے پہلے 3 دن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس ریشمی کپڑے کے اندر آپ کی صورت کو لپیٹ کر دکھاتے تھے اور عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی بیوی ہے، یہ عائشہ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی بیوی ہے۔ عزیزان مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے، قربان جاؤں ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت پر کہ آپ رب تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ ہے۔ حضرات محتشم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حضرت عائشہ سے محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ایک پیالے کے اندر پانی پی رہی تھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا لینا، میں نے بھی پانی پینا ہے۔ تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے پانی بچا لیا اور میں نے وہ پیالہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقدس میں پیش کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، اے عائشہ، یہ تو بتاؤ آپ نے اس پیالے کے کون سے حصے پر اپنے ہونٹوں کو لگایا ہے، اور میں بھی اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے ہونٹ لگائے ہیں وہیں پر ہونٹ لگا کر پانی پیتا ہوں۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ، مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضرت عائشہ
کے بستر کے علاوہ کسی بھی بیوی کے بستر پر مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بستر کے علاوہ مجھے کسی اور بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ عزیزان مکرم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو یا تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں تمہیں پہچان جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے پیاری عائشہ، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں پہچان جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ عزیزان محتشم، حضور علیہ السلام نے اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت فرما کر باقی تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ازواج کے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، کس طرح محبت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا علم و فضل کے حوالے سے بھی کئی کمالات کی حامل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عائشہ تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ تھی، تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ تھی، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر روزمرہ زندگی کے معاملات میں اچھی رائے رکھنے والی تھی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس چلے جاتے، تو جب ہم ان کے پاس جاتے اور مسئلہ پوچھتے تو وہاں پر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ تمام ازواج مطہرات اور امت کی تمام خواتین کا علم کو جمع کر لیا جائے اور ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا علم ہو اور باقی تمام امت کی عورتوں کا علم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے علم سے کم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا علم سب سے زیادہ ہے۔ عزیزان مکرم، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی قرآن پاک، فرائض، حلال اور حرام اور شعر، عربی روایات اور نسب کا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ عزیزان مکرم، علم کے لحاظ سے بھی کمال درجہ آپ رکھتی تھی، اور حضور علیہ السلام بھی آپ سلام اللہ علیہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور علیہ السلام نے وفات پائی، اور اس روزہ مبارک بھی حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے کے اندر ہے۔ عزیزان محتشم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے چشم علم سے علم حاصل کرنے اور ان کے زہد و تقویٰ سے زہد و تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ صدقات و خیرات کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔